بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات، ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ تمام کا استقبال ہے. آج کے اس ویڈیو میں ہم جماعت ششم مضمون سماجی علوم ایس بریچ کورس کے 28ویں دن کی سرگرمی دیکھنے جا رہے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ بریچ کورس سے متعلق نئے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے. اب ہم جماعت ششم مضمون سماجی علوم ایس بریچ کورس کے 28ویں دن کی سرگرمی دیکھنے جا رہے ہیں. اس سرگرمی میں آپ کو 5ویں جماعت کی درسی کتاب سے ماحول کا مطالعہ حصہ دوم. سبق کا نام ہے مستقل زندگی اور شہری تہذیب. یہاں سے یونٹ جو آپ کو دیا گیا ہے مستقل زندگی اور شہری یونٹ، یہ سبق آپ کو پڑھنا ہے اور نیچے جو سرگرمی اور سوالات پوچھے گئے ہیں اس کو آپ کو مکمل کرنا ہے. آؤ کچھ باتیں یاد کریں. کچھ باتیں آپ کو اعادے کے طور پر یہاں بتائی گئی ہے کہ آپ اس سے پہلے سرگرمی میں یہ باتیں آپ کو پتہ ہے اور آپ نے یہ سرگرمی میں مکمل کیا ہے. جیسے پتھر کے جدید زمانے میں گاؤں بستی کیسے وجود میں آئی یہ آپ جانتے ہیں. پتھر کے جدید زمانے میں زراعت پر منحصر سماجی نظام کس طرح وجود میں آیا یہ آپ جانتے ہیں. اسی طرح سے زراعت اور کاشتکاری سے متعلق پیشوں کی معلومات یہ آپ کو پتہ ہے. اگر آپ کو اس سرگرمی کو مکمل کرنے میں مدد درکار ہے تو آپ گھر میں دادی یا اطراف کے بزرگوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کے زمانے میں جو پتھر اور مٹی کی بنی ہوئی چیزیں برتن استعمال کرتے تھے ان کی فہرست تیار کرو. ان چیزوں کے استعمال کے متعلق ان کے تجربات اندراج کیجیے. یعنی آپ کو جو ہے آپ کے گھر کے بزرگوں سے جو ہے گفتگو کرنا ہے اور ان زمانے میں جو ہے جو پتھر اور مٹی کی بنی ہوئی چیزیں وہ استعمال کرتے تھے ان کی فہرست تیار کرنا ہے اور اس کے بارے میں جو ہے ان سے معلومات پوچھنا ہے. آؤ کر کے دیکھیں. یہاں پر جو ہے آپ کو کچھ معلومات دی گئی ہے. جیسے اوپر دی گئی تصویر کا مشاہدہ کیجیے. تصویر میں دکھائی دینے والی چیزوں کی فہرست تیار کیجیے. یعنی اس تصویر کا آپ کو مشاہدہ کرنا ہے اور جو چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہے ان کی ایک فہرست آپ کو تیار کرنا ہے. دوسرا سوال ہے یہاں پر جو چیزیں فہرست میں دی گئی ہیں کیا ان کا استعمال ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہو تو کس لیے ہو رہا ہے لکھیے. اگر اوپر جو آپ کو چیزیں دکھ رہی ہے کیا آج بھی ان کا استعمال ہو رہا ہے؟ اگر یہ ان کا استعمال ہو رہا ہے تو آپ کو ان کے بارے میں لکھنا ہے کہ کن کاموں کے لیے ان کا استعمال ہو رہا ہے. تیسرا سوال ہے یہاں پر گھر میں استعمال ہونے والے دھاتوں کے مختلف برتن یا اشیاء کی فہرست تیار کیجیے. تانبا، اسٹیل، لوہا ان کی درجہ بندی کیجیے. یعنی ہمارے گھروں میں جو ہے جو بھی برتن استعمال ہو رہے ہیں جو بھی چیزیں استعمال ہو رہی ہے آپ کو ان کی فہرست بنانا ہے اور ان کی درجہ بندی کرنا ہے کہ تانبے میں کون کون سی چیزیں ہیں، اسٹیل کی کون کون سی چیزیں ہیں اور لوہے کی کون کون سی چیزیں ہیں. آپ کو ان کی درجہ بندی کر کے ان کے نام لکھنا ہے. نیچے ہے درسی تجربہ یا سرگرمی جس کو ہم کہیں گے. یہاں پر کچھ معلومات آپ کو دی گئی ہے کہ کس طرح سے ادوار گزرتے گئے اور نئے دھاتوں کا علم ہوا. یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے. آپ کو جو ہے یہ معلومات بغور پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد جو ہے اس معلومات کو سمجھنا ہے اور نیچے کی سرگرمی آپ کو مکمل کرنا ہے. اسی طرح سے مجھے کیا سمجھا، یہاں پر جو ہے اس سرگرمی کے کرنے کے بعد یا اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو کیا سمجھا وہ آپ کو مختصراً جو ہے اپنے جملوں میں یہاں پر لکھنا ہے. اگر اس سرگرمی کو کرنے کے لیے آپ کو مزید معلومات درکار ہے تو آپ اس لنک کے ذریعے بھی اس سبق سے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اب ہم نیچے دیکھتے ہیں سوالوں کے جوابات دیجیے. سوالوں کے جوابات میں ہے جوڑیاں لگائیے. یہاں پر جو ہے آپ کو الف میں جو ہے زمانے کے اعتبار سے نام دیا ہے اور ایک جو
اوپر پہلا جو آپ کو نام دیا گیا ہے، جب آپ سبق پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ نام کس چیز کا ہے یا کس کا ہے۔ جو بے میں ہے، بے میں آپ کو نام دیے گئے ہیں، جیسے تانبے کا استعمال، لوہے کا استعمال، سرزمانی طریقہ اور پتھر کا استعمال۔ یعنی یہاں پر جو ہے آپ کو ان سے آپ کو جوڑی لگانا ہے یا جوڑنا ہے صحیح جوابات میں۔ پر تانبے کے زمانے میں کیا چیز کا استعمال ہونے لگا، لوہے کے زمانے میں کس کا استعمال ہونے لگا، اور پتھر کے زمانے میں کس کا استعمال ہونے لگا، اس حساب سے آپ کو یہاں پر جوابات لکھنا ہے۔ اگر آپ کو مزید مشق کرنا پسند ہے تو آپ یہ کریں گے کہ انسان نے ہتھیار اور اشیاء بنانے کے لیے سونے کی بجائے تانبا اس دھات کو ترجیح کیوں دی، یعنی اس دھات کو ہی کیوں اس نے استعمال کرنا شروع کیا، جبکہ وہ سونے کا بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس کی بجائے اس نے تانبے کا ہی استعمال کیوں کیا، یہ آپ کو لکھنا ہے۔ اوپر بھی اس کے بارے میں آپ کو معلومات دی گئی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال یہاں پر ہے، دی ہوئی معلومات کو زمانے کے مطابق ترتیب وار لکھیے۔ یعنی یہاں پر پہلے جو ہے دھاتیں دی گئی ہے، اور سب سے پہلے کس دھات کا استعمال ہوا وہ آپ کو یہاں پر صحیح ترتیب سے لکھنا ہے۔ اسی طرح سے نیچے بھی دوسرا سوال ہے کہ تانبے کا زمانہ، لوہے کا زمانہ اور پتھر کا زمانہ، زمانے کے اعتبار سے جو زمانہ سب سے پہلے آئے گا وہ آپ کو لکھنا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا اور تیسرا آپ کو لکھنا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔